کچھ لوگ اتنے بے باک ہو گئے، اسٹیج پر وہ پڑھتے ہیں شعر، قیامت میں کیا ہوگا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب کوئی کہتا ہے نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میں کہتا ہوں نادانی نہ کر۔ یہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شاعری کرنا اور ہے، اور وہاں حالات سے گزرنا اور ہے۔ کیا دیکھو گے تم وہاں؟ آؤ ذرا اس کو دکھاؤں قرآن کی روشنی میں کہ کیا دیکھو گے۔ میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی اوقات کیا؟ قرآن کہتا ہے اس دن کیا ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ جبریل اور جبریل کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ جبریل کوئی معمولی ہستی ہے؟ مجھے بتاؤ آپ کیا دیکھو گے اس دن؟ سینہ تان کے کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا، دیکھ لیں گے کیا ہوگا۔ جہاں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے ہمارے نبی کے علاوہ، ہم کیا دیکھیں گے اور کیا کریں گے وہاں؟ اگر قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار، اللہ کی ہیبت سے کانپ رہا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا۔ سورہ نبا کا آخری حصہ آپ اٹھا کر پڑھیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہی بات ہے جو میرے امام نے لکھی ہے بطور ترجمہ۔ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ کیا ان کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، کلام کرنے کی بھی؟ بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، زانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، شرابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس جبریل کی بات جو فرشتوں کا سردار۔ اور جبریل اس ہستی کا نام ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی جبریل نے زیارت نہ کی۔ یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں، یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں ہے جو شرف جناب جبریل کو حاصل ہے کہ آدم سے لے کے مصطفیٰ جان رحمت تک ہر نبی کا دیدار کرنے کا شرف جبریل امین کو حاصل ہے۔ اور میرے نبی کے پاس تو جبریل بار بار آتے رہے، بلکہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی کام آ جائے، اور اللہ فرمائے جبریل جاؤ محبوب کو یہ کام عرض کر دو۔ اسی کو استاد زمن کہتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ وہ جبریل امین، وہ جبریل امین، قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اللہ اکبر۔ جبریل اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کی ہیبت سے کانپنا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اچھوں کی نشانی ہے، یہ شرافت کی نشانی ہے، یہ مومنوں کی علامت ہے۔ سب کانپ رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اس وقت میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ ہمارے حالات کیا ہوں گے؟ ساری چیزیں ہونے کے بعد ہمیں ایک بات نظر آتی ہے۔ کیا؟ دھیان سے سننا۔ ایک بات کیا بات نظر آتی ہے؟ کہ محشر کا نقشہ یہ ہے، توجہ کرنا۔ آپ کہیں گے شادی کے موقع پہ یہ کیا محشر چھیڑ دیا؟ میں کہتا ہوں کہ ہماری ہر محفل ذکر آخرت سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو آخرت بھول گیا پھر وہ نقصان ہی میں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں نکاح کے خطبے میں بھی اللہ کے رسول نے آخرت ہی کا ذکر کیا۔ ابھی آگے آتا ہے، میں عرض کروں گا اس پر۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین فی رب العالمین، سیدنا عمر ابن خطاب جانشین رسول، پوری امت میں صدیق اکبر کے بعد اگر سب سے افضل ترین کوئی ہستی ہے تو سیدنا فاروق اعظم کی ہستی۔ وہ فاروق اعظم ایک دن کعب احبار سے کہتے اے کعب، مجھے تم ایسی کچھ باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا جو خوف ہے وہ اور زیادہ ہو، اللہ کی جو خشیت ہے وہ اور بڑھے۔ تو حضرت کعب احبار، اگرچہ وہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، اکثر لوگوں کا یہی قول ہے کہ وہ تابعی تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد
پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے، لیکن وہ اس وقت نہیں عرض کرتا، پھر کبھی انشاءاللہ بات کر سکیں گے۔ لیکن جلدی جلدی اپنے عنوان سے قریب آنا چاہتا ہوں، عنوان سے دور ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کعب احبار سے کہا کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف اور بڑھے، اور ہم اللہ کے خوف کی باتیں سننا نہیں چاہتے۔ ہم کیا سننا چاہتے ہیں؟ کیا سننا چاہتے ہیں؟ ایک بار سبحان اللہ کہو تمہیں جنت ملے گی، ہم یہ سننا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سننا چاہتے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہو تمہیں جنت ملے گی۔ فضیلت سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سنیو، جس کے نام اعمال میں نماز نہیں ہے اس کو سبحان اللہ کہنے پہ جنت ملنا کیسے ہے؟ جنت اتنی سستی تو نہیں ہے نا میرے بھائی کہ تو نماز میں غیر حاضر رہے، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جا، جمعہ کی دعا میں بھی تو شریک نہ رہے۔ تیرا حال یہ ہے کہ تو 5,000 کا بوٹ تو خرید کے پہنتا ہے، لیکن تو 5 روپے کی ٹوپی اپنے سر پہ رکھنے میں شرماتا ہے۔ جس قوم کا یہ حال ہو، اس قوم کو ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ جنت ملنا کیسے ہے؟ جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ زنا کے اڈوں کو آباد کرے، جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ قوم کے جوان نشے میں ڈوب جائیں، پھر وہ جلسے کے ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ جنت ملے۔ میں اس کا انکار بھی نہیں کر رہا ہوں، اگر میرا اللہ چاہے تو کسی کو کچھ کہے بغیر بھی جنت دے دے، یہ اس کی شان ہے۔ جنت اتنی مشکل نہیں جتنا تبلیغی جماعت والوں نے بیان کر دیا مشکل، اور اتنی آسان بھی نہیں جتنا ہمارے اسٹیج سے جنت آسان کر دی گئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اہل سنت اعتدال کا مسلک ہے۔ 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا 1200 سے زائد کتابیں لکھنے والا امام جب آخرت کو یاد کرتا ہے تو یوں کہتا ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں۔ جب اس امام کو اپنی آخرت یاد آتی ہے جس نے اللہ کے رسول کا دیدار عالم بیداری میں کیا، جس کا پورا ہدایت کے بخشش کا دیوان دلوں میں عشق رسول کی آگ لگا دیتا ہے، جب اس امام کو اپنی آخرت یاد آتی ہے تو وہ تڑپ کے یوں کہتا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے؟ اور یہاں شراب کی اڈے آباد ہوں اور ہم جنتی رہے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا، جس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ ہوگا اللہ اس کو قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا؟ نشہ کرنے والے لوگ جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہوگی، وہ منہ سے پاخانہ اونڈیلتے ہوئے آئیں گے۔ آج بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو نشہ کرنا، 16 17 سال کی عمر کے لڑکے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی پاؤڈر سے نشہ کر رہا ہے، کوئی انجیکشن سے نشہ کر رہا ہے، کوئی گولیوں سے نشہ کر رہا ہے، اور کتنا مہذب انداز ہے بات کرنے کا۔ حضرت دلوں کو سکون نہیں ہے نا تو ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کس نے کہہ دیا کہ نشہ سے ٹینشن دور ہوتا ہے؟ کس نے کہا؟ نشہ کبھی ٹینشن دور نہیں کر سکتا۔ جتنی دیر نشے میں رہو گے ٹینشن بھول جاؤ گے، نشہ اترے گا ٹینشن اور بڑھے گا۔ اور آج جان بوجھ کر کچھ لوگ میری قوم کو نشے میں گرفتار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلم جوانوں کے پاس ٹیلنٹ اتنا ہے کہ جس دن یہ پڑھ لیں گے کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان کے پاس تجارت کا ٹیلنٹ اتنا ہے، جس دن یہ تجارت کر لیں گے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ان کے پاس سیاست کرنے کا ہنر اتنا ہے، جس دن یہ میدان سیاست میں اتریں گے اس دن کوئی ان کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے تمہیں نشے میں، شراب میں، گانوں میں، لہو و لعب میں، فلموں میں، موبائل گیمز میں جو ہے وہ بالکل ڈبایا جا رہا ہے۔ اتنا یاد رکھنا، آپ انٹرنیٹ بہت استعمال کرتے ہو، میرے کہنے پہ ذرا ایک چیز اور دیکھ لینا انٹرنیٹ پر۔ انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرنا کہ سب سے زیادہ گندی فلم دیکھنے والی قوم کون ہے۔ جب انٹرنیٹ کے ادارے نے سروے کیا نا
تو سب سے زیادہ گندی فلم اس ملک میں دیکھی جاتی ہے جو ماضی قریب میں اسلام کے نام پر بنا ہے، جو پورا ملک کلمہ لا